الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کو مشروع کیا ہے۔ ان میں سے کچھ عبادات فرائض ہیں اور کچھ نوافل ہیں۔ فرائض جیسے 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا، اور نوافل ان نمازوں کے علاوہ دیگر سنتیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 2 رکعات، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات، تو یہ نوافل ہیں۔ نوافل کا اہتمام کرنا اسی طرح جس طرح ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح لائق ہے کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ نوافل میں سے ایک عظیم عبادت ہے وہ قیام اللیل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ کے نیک بندے کہ جن کی کمریں، جن کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ ہوتی ہیں، وہ ساری رات اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت کے حصول کی طمع اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کو نہیں معلوم کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العزت نے کیا تیار کر رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، حقیقت میں یہ وہ بدلہ ہے ان کے ان اعمالوں کا جو وہ اس دنیا میں کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نفل وہ رات کا قیام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کا قیام ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، اور جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان نعمتوں کو پہچانتے ہوئے، اور اسی طرح اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کا قیام رات کے پہلے پہر سے لے کر رات کے آخری پہر تک کیا جا سکتا ہے۔ سلف صالحین رمضان کے قیام کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اسی لیے ایک سلف سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کان القارئ منا یقرأ المئین، کہ ہم میں سے قرآن پڑھنے والا قیام اللیل میں سینکڑوں آیتیں تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے بابرکت مہینے میں قیام اللیل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اللہ کے ان نیک بندوں کی طرح قیام اللیل کا اہتمام کریں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں 4 کام کرو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر تہجد کا، نمازوں کا، قیام اللیل کا اہتمام کرو، اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔